اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع اعظم جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارا دین اسلام ہے۔ دین اسلام نے ہمیں کئی طرح کے امور کا حکم دیا ہے۔ کچھ امور وہ ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے اور کچھ وہ ہیں جن کا تعلق اعمال سے ہے۔ عقائد کے اندر جو چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے یہ خود نہیں چل رہا، یہ کسی چلانے والے کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی خالق ہے، اس کا مالک ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ایک اللہ رب العالمین۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ آج کل آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں آپ کو جو لوگ ملیں گے وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ملیں گے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں۔ اگر آپ باہر ممالک میں جائیں، یورپ کنٹریز میں جائیں، انگلینڈ، امریکہ میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو لوگ کرسمس مناتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کریں گے، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کریں گے۔ لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں ڈو یو بلیو ان گاڈ تو وہ آگے سے ایک جواب دیتے ہیں آئی ڈونٹ نو، کیا تم اللہ کو مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ دین اسلام کے اندر اور سارے ادیان کے اندر یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک خدا ہے، وہی کائنات کو بنانے والا ہے۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، جو کچھ لوگ اپنا غلیظ مواد موبائل کے اوپر چڑھاتے ہیں اور ہمارے وہ لوگ جنہوں نے دین سے اپنا تعلق نہیں جوڑا وہ سنتے ہیں تو اپنا ایمان خراب کر بیٹھتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا۔ یہ آج لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ معلومات تو زیادہ ہوئی لیکن ہم نے دین سے تعلق توڑا ہے۔ پہلے لوگ وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لحاظ سے ان کا عقیدہ بڑا مضبوط تھا۔ وہ دین اسلام کے عقائد کو اپنی جان اور اپنی روح سمجھتے تھے۔ ایک مائی صاحبہ وہ چرخہ کاٹ رہی تھی تو پاس ایک مولوی صاحب آگئے، انہوں نے آگے پوچھا اماں جی یہ بتائیں یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ خود چل رہا ہے یا کسی چلانے والے کی وجہ سے چل رہا ہے؟ تو مائی صاحبہ کہنے لگی بیٹا یہ کسی چلانے والے کی وجہ سے چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اماں جی بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے لیکن اس پہ کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ تو وہ مائی صاحب آگے سے کہنے لگے ہاں دلیل ہے، میرے پاس پروف ہے، میرا چرخہ دلیل ہے۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے وہ کیسے؟ اماں جان کہنے لگے اگر میں چرخے سے سائیڈ پہ ہٹ کے بیٹھ جاؤں تو یہ چرخہ نہیں چلتا اور یہ چرخہ چھوٹا سا ہے۔ کہا اگر یہ چھوٹا سا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ وہ بھی کسی چلانے والے کی وجہ سے چل رہا ہے۔ ان لوگوں کے عقائد بڑے مضبوط تھے اور اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قرآن کریم میں بیان فرمایا قل هو اللہ احد محبوب آپ فرما دیں اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور اللہ رب العالمین کے پائے کا اللہ کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کے لحاظ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت میں یقین رکھنا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پہ ایمان رکھنا۔ ہم عقائد کی کتابیں پڑھتے ہیں، شرح عقائد ہے، النبراس ہے، اس کی کئی شروحات ہیں، کئی اور عقائد کی کتابیں ہیں۔ اگر وہ فلسفہ اور منطق آپ کے سامنے رکھا جائے تو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے۔ ہم چند جڑاکی باتیں آپ سے اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائیں، کیونکہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم کہ لوگوں سے اس طرح کلام کیا کرو جس طرح ان کی عقلیں تقاضا کرتی ہیں۔
اس طرح کا کلام کرنا چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا دور ہے، ایک تاریخ عالم زمانے کو ماننے والا، وہ کہتا ہے رب کوئی نہیں ہوتا، بس زمانہ جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چل رہا ہے۔ وہ آیا اور اس نے چند سوال اٹھائے، اس نے کہا اللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہے۔ یہ مسلمان اپنی طرف سے کہتے ہیں۔ سوال کیا تھے جنہوں نے علماء کو بھی پریشان کر دیا؟ امام شافعی چھوٹے سے بچے تھے، فرمایا کون سے سوال ہیں؟ تو وہ پہلا سوال سامنے رکھتا ہے کہ پہلا سوال یہ، تم کہتے ہو ہر چیز سے پہلے اللہ ہے، اللہ سے پہلے کیا چیز؟ اللہ ایک ہے تو اللہ سے پہلے کیا تھا؟ دوسرا سوال اس نے یہ رکھا کہ اللہ رب العالمین کی سمت کون سی ہے، اللہ کی جہت کون سی ہے، اس کا تعین کرو۔ ایک ذات کی ایک جہت ہو سکتی ہے، یا وہ شمال کی طرف دیکھے گا، یا جنوب کی طرف دیکھے گا، یا مشرق کی طرف دیکھے گا، یا مغرب کی طرف دیکھے گا، اس کی جہت کون سی ہے؟ اور تیسرا سوال اس کا یہ تھا کہ اللہ اس وقت کیا چاہتا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ، آپ نے اس کے وہ سوال سنے، آپ نے فرمایا تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے پہلے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ذرا گنتی سناؤ۔ کہنے لگا 1 2 3 4 5۔ فرمایا الٹی گنتی سناؤ۔ کہنے لگا 5 4 3 2 1۔ فرمایا ایک سے پہلے کیا ہے؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ ایک مخلوق ہے، یہ گنتی مخلوق ہے۔ جب مخلوق ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے تو میرے خالق ایک سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ کی جہت کون سی ہے، اللہ کی سمت کا تعین کر کے بتاؤ۔ امام شافعی رحمہ اللہ آپ فرمانے لگے کبھی چراغ جلتا دیکھا ہے، کبھی موم بتی جلتی دیکھی ہے؟ کہنے لگا دیکھی ہے۔ فرمایا اس کی سمت کا تعین کر سکتے ہو، اس کی جہت کا تعین کر سکتے ہو، کون سی جہت ہے، کون سی سمت ہے؟ کہنے لگا اس کی سمت تو ہر طرف ہے، وہ تو ہر طرف روشنی بکھیرتی ہے۔ امام شافعی فرمانے لگے یہ روشنی اور یہ نور میرے مالک کا پیدا کرتا ہے، اور اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض۔ فرمایا وہ تو سارے آسمانوں اور زمینوں کو نور عطا فرمانے والا ہے، جب اس کا پیدا کرتا نور اس کی جہت کا تعین نہیں کیا جا سکتا تو جو سارے نوروں کو پیدا کرنے والا ہے اس کے نور کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تیسرا سوال کیا تھا؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ اللہ اس وقت کیا چاہتا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ بچے تھے، آپ نے فرمایا اس وقت میرا رب یہ چاہتا ہے ایک مسلمان بچے کے ہاتھوں ایک دارگ عالم کی بستی اور وہ تیری خوب ہو رہی ہے، اور اس وقت میرا رب تیری بے عزتی کروا رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ بیٹھ جائے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب اپنے امتیوں کو سمجھا دیں اور ان کے دلوں میں یہ بات مضبوط کر دیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کے پائے کا کوئی نہیں، سارے اس سے نیچے ہیں، سارے اس سے محتاج ہیں، وہ بے نیاز ہے۔ آج کل کچھ لوگوں نے دلیل الوہیت بنا لیا ہے دور سے سننے کو۔ کچھ لوگوں نے کہا جو دور سے سنے وہ رب ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے کہا جو مشکل وقت میں مشکل کشائی کرے، حاجت روائی کرے وہ رب ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے کہا جو اوکھے سوکھے کام کر لے وہ رب ہوتا ہے۔ لیکن دلیل الوہیت کوئی اور چیز ہے، میں قرآن پاک پڑھ کے سناؤں گا تو پھر پتہ چلے گا کہ دلیل الوہیت کیا ہے۔ یعنی رب ہوتا کون ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، جو مستحق عبادت ہے، جو عبادت کے لائق ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو واجب الوجود ہے، جو جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اس کی ذات کا زوال نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، سارے اس کے محتاج ہیں۔ یہ دلیل الوہیت ہے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا جو دور سے سن لے وہ رب ہوتا ہے۔ میں نے کہا اگر دور سے سننے والے کو رب کہا جائے نا تو ہمیں کئی رب ماننے پڑ جائیں گے، اور ہم اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ ہم کہیں کہ کئی اللہ ہیں۔ ہمارا یہ نظریہ ہے جو قرآن نے بیان فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک ہے جو تمام جہانوں کا خدا ہے، اسے رب العالمین کہا جاتا ہے۔